بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شہر الغفران والتقوی، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ رمضان مغفرت حاصل کرنے کا اور تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو سب سے پہلے مغفرت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، واسع المغفرہ ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے توبہ کر لیں وہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النجم میں، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں سوائے صغیرہ گناہوں کے، تو تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ جو انسان اللہ کے در پہ جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کرتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، زندگی میں چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، جس پر بعض دفعہ اس کو ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ ان گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو اور اس دلدل سے باہر نکل آئے۔ تو رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اس کا کیا مطلب کہ جب انسان رمضان میں اچھے کام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازوں کی باقاعدگی کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور دیگر اچھے کام کرتا ہے، تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان تک جتنے اس سے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہوں کی بات آ جائے تو ایسے گناہ جن کے اوپر کوئی کفارہ ہے، تو جب تک وہ کفارہ ادا نہ کیا جائے تب تک وہ معاف نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے، خالص نیت سے کیا مراد ہے؟ ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ سے ثواب کی امید رکھنی ہے، ثواب کی نیت کرنی ہے کہ اے اللہ جی، میں ایمان کی حالت میں آپ سے ثواب کی نیت سے روزہ رکھ رہی ہوں، تو تب کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس نے جتنے بھی پچھلے گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیں گے۔ اور یہ مغفرت کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، روزہ رکھنا انسان کے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنتا ہے، اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ نے اس پر وعدہ کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو رمضان کو پائیں اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کرا سکیں، تو وہ بہت ہی بد نصیب ہیں، بہت بدبخت ہیں۔ ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، آمین آمین آمین، یعنی 3 بار آمین فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کہیے آمین۔
تو میں نے کہا آمین۔ بہت ڈرنے والی بات ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان خود کو گناہوں سے پاک کر سکتا ہے، پھر بھی اگر وہ پاک نہ کر سکے، جب اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہوں، پھر بھی انسان گناہوں سے نہ بچ سکے، اور جو گناہ وہ کر چکا ہے ان کی وہ معافی نہ حاصل کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے پھر جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سحری کا ایک ایسا وقت دیا ہے جو کہ استغفار کے لیے بہت زیادہ بہترین وقت ہے۔ سحری کے وقت ہمیں کون سا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے؟ ہمیں اس وقت استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے مجھے اور آپ کو، جب ہم سحری کے لیے اٹھیں، چاہے ہم جو بھی کر رہے ہیں، ہم سحری بنا رہے ہیں، ہم کھانا سرو کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اپنی زبان سے استغفر اللہ کا ورد جاری رکھیں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر سچے دل سے استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ وہ بہترین وقت ہے جس وقت انسان اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ اور بھی ذکر اذکار آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے موزوں اور بہترین وقت ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ وقت استغفار کے لیے ہے، اس وقت آپ نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو خود دعوت دے رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو بندوں کو کیا چاہیے؟ اب دیکھیں رمضان تو ایک بہترین موقع ہے، سب جاگ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم، دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، استغفار میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو اب ہمارے کرنے کے کون سے کام ہیں؟ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر غلطیوں کا اعتراف کر کے اور رو کر اللہ سے توبہ کریں، صرف اپنے لیے ہی بخشش نہ طلب کریں بلکہ تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے بھی دعا کریں، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی بھی بخشش کی دعا کریں۔ جو گناہ ماضی میں ہم کر چکے ہیں اور وہ گناہ جن کے بارے میں شیطان خوف دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی بخشش نہیں کرے گا، ان کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، کیونکہ جب بھی آپ اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا پائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں جب بندہ مومن گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ کرتا ہے۔ تو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ اور سحری کے وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا، خصوصی طور پر استغفار کریں اور گھر والوں کو بھی یاد کروائیں، دن میں کم از کم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کریں۔ ایک دعا میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ سحری کے ٹائم مانگ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں مغفرت مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے جو بہت عظیم ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہ زندہ ہے اور وہ قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف ہی رجوع کرتی ہوں۔ تو اس دعا کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور سحری کے وقت میں
ضرور مانگنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں رمضان شہر التقوی کے رمضان تقوی کا کیسے مہینہ ہے۔ اب بیسیکلی مغفرت اور تقوی ساتھ ساتھ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ انسان گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر اور جو گناہ کر چکا ہے اس پر توبہ کر کے۔ تو گویا استغفار جو ہے وہ انسان کے تقوی میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور روزے کا اصل مقصد تو ہے ہی تقوی، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو بیسیکلی روزے کا مقصد بھی تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بچنا۔ اور روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں حتیٰ کہ بری خیالات، منفی سوچوں، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا، ان سے بھی پرہیز لازم ہے۔ حلال چیز جب ہم چھوڑ سکتے ہیں تو ہم حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ان کو بھی چھوڑنا ویسے ہی ضروری ہے جیسا روزے کی حالت میں انسان کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو کہتے ہیں بے فائدہ اور بیہودہ کام، اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں روزے کے دوران گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ روزے کی حالت میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں صرف کھانا پینا چھوڑنا ہی ضروری نہیں، بلکہ ان چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط بات کرے، کوئی ایسی بات کرے جو روزے کی شان کے خلاف ہو، تو اسے کہہ دیجئے کہ میں روزے سے ہوں، میں یہ کام یہ بات نہیں کر سکتا، یہ کر سکتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کچھ ایسے روزے دار ہیں جو بس پورا دن بھوکے رہتے ہیں اور باقی کسی گناہ سے نہیں بچتے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے، تو ان کا روزہ کیا ہے؟ صرف ایک بھوک ہے، وہ بھوک انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جو قیام کرنے والے ہیں وہ بھی کیا ہے، کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ ان کا قیام قبول نہیں ہو رہا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت خراب ہو یا کوئی اور ان کا برا عمل ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف جاگ رہے ہیں، اپنی نیند کو ختم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ تو ہمیں ایسا روزہ نہیں رکھنا کہ جس سے صرف ہمیں بھوک حاصل ہو، بلکہ ہمیں ایسا روزہ رکھنا ہے جس سے ہمیں تقوی حاصل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہم غلط کام کرنا چھوڑ دیں، ہم حرام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے حلال چیز کو چھڑوایا، ایک پریکٹس کروانے کے لیے کہ اگر آپ اپنی پسند کا کھانا پینا چھوڑ سکتے ہو تو نافرمانی والے کاموں کو بھی چھوڑ سکتے ہو۔ یہ پوٹینشیل انسان کے اندر پیدا کرنے کی یہ ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی چھوڑیں جو جھوٹ پر مبنی ہوں، جو جہالت پر مبنی ہوں، یا جو بھی روزے کے خلاف ہوں۔ اسی لیے ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں کہ صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا، اور بھی ہر نافرمانی والی چیز چھوڑنی ہے۔ تو اب ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ روزہ رکھ کر بھوک کے تجربے سے تقوی اور تواضع جیسی صفات کو اپنانا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے کا ہی نہ ہو، بلکہ آنکھ، کان، دل، زبان،
ہاتھ اور سب کا ہی روزہ رکھ لیں۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مفید کاموں میں صرف کریں اور لغو باتوں سے ممکن حد تک پرہیز کریں۔ لغو کہتے ہیں ایسی باتیں جو فضول باتیں، ٹھیک ہے، سمپل ورڈز میں فضول باتیں جن کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی دنیا سے تعلق ہے۔ ہر آنے والے دن کو پچھلے دن سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں، اپنا جائزہ لیتے رہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے تحت رکھیں اور روزانہ خود کو یاد دہانی کرواتے رہیں، ہو سکتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہو، تاکہ ہر کام بہترین طریقے سے کر سکیں۔ اور تقوی کے حصول کے لیے یہ دعا یاد کر لیجئے: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔